معاملات میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ اپنے گھر چھوڑتے ہیں, اپنی زمین چھوڑتے ہیں, اپنا ایگریکلچرل جتنا بھی آپ کا سرمایہ ہے, چاہے وہ لائف سٹاک ہو یا زمین ہو یا کاشتکاری ہو, اگلا ہارویسٹ ہو, تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے, نہ صرف ملک کی معیشت پر مگر وہاں کے لوگوں پر, کمیونٹیز پر. تو اس حوالے سے چیئرمین نے بار بار یہ کہا ہے, اور یہ بات فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ مان بھی جائے گی کہ ویٹ کی, خاص طور سے گندم کی ایک پروکیورمنٹ پرائس ہو, اور تاکہ فارمرز کو انسینٹیو ملے, ان کو ڈی اے پی ملے, ان کو یوریا ملے, اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے جی, جس طرح سندھ نے شروع کیا, سندھ اس کے بارے میں بات بھی کرے تو اچھا ہوگا. تو اسی طرح سندھ نے ہاری کارڈ بھی اس وقت منتقل کیا ہے لوگوں تک. تو سندھ کی جو اس وقت پریکٹسز ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ آگے بھی بڑھیں, اور فیڈرل گورنمنٹ ایک نیشنل ویٹ پروکیورمنٹ پرائس وہ دے وہاں پہ. پھر پارٹی نے, آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات کے حوالے سے یہ بھی اپریشیٹ کیا کہ چیئرمین نے وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی, جس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا پہچانتی ہے, ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی بڑا عالمی ادارہ ہو, وہ سب پہچانتے ہیں کہ متاثرین کو بر وقت فوری طور پر ان کی دہلیز پر, جو دہلیز بھی اگر بہہ چکی ہو تو ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے, فوری طور پر امداد جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے اپنے پیروں پہ, پہلی امداد جو ہوتی ہے, فرسٹ ٹرانچ جو ہوتی ہے, اس کا مطالبہ کیا ہے. ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ بجائے ہم اس پر سیاسی گولہ باری ایک دوسرے پر کریں, حکومت اس بات کو ضرور دیکھے, ریویو کرے کہ جس طرح 2022 میں ہم نے فوری طور پر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں منتقل کیا تھا لوگوں تک بی آئی ایس پی کے ذریعے فوری ریلیف, تو وہ ان کو ملے, کیونکہ یہ آج کل کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں غربت کے حوالے سے بھی پرسوں دن منایا گیا پاورٹی ریڈکشن کا, ان حوالوں کے لیے بھی ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. اور ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور سے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ نوٹس لے چیئرمین بلاول کے مطالبے پر, اور فوری طور پر منتقل کرے لوگوں کو اس طرح کا ریلیف. اس کے علاوہ ظاہر ہے جی پیپلز پارٹی کے سی ملی ہے کافی دنوں کے بعد, تو سیاسی معاملات پر بھی ریویو کیا گیا. سب نے چیئرمین بلاول کے انٹرنیشنل پرفارمنس کو بھی سراہا, جہاں انہوں نے ہندوستان کے آپریشن سندور جو انہوں نے کیا تھا, تو پاکستان نے جواب میں بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں جو زمین پہ ہماری ملٹری نے کیا, جس طرح شکست وہاں دی ہندوستان کو ہر سطح پر, اور خاص طور سے فضائیہ میں, تو اور اس کے ساتھ چیئرمین بلاول نے کے لیے دیکھیے غربت کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم غریبوں پر آنچ نہ آنے دیں. ہمارے لیے یہ سرخ لکیر ہے کہ جو اس وقت متاثرین ہیں سیلاب سے یا کسی بھی حوالے سے مشکل میں ہے عوام ملک کی, تو وہ سارا پاکستان ہے, اور پاکستان کو ہم سب اپنا پاکستانی سمجھتے ہیں, سب اپنا حق رکھتے ہیں ان کے لیے بات کرنے کا, وہ ہمارا اثاثہ ہے, اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی کہ غریب لوگوں کے لیے ہم ریلیف کا مطالبہ بھی کریں گے, خود بھی جو کام کریں گے وہ کرتے رہیں گے. ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ سیاسی چپکلش ختم ہوئی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے. تو دیکھیے ہم نے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ صدر مملکت کے پاس ہوئی, اور جس میں پرائم منسٹر اور ان کا کابینہ ہمارے ساتھ تھے, جس میں ہماری جو بھی اس وقت ڈفرینسز تھیں ہم نے ان پر بات کی, اپنے کنسرنز ریز کیے, اپنے مسئلے مسائل کھل کے ہم سامنے لائے ہیں. اور وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن چیئرمین بلاول بھی اپنی ٹیم کو لے کے پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے, جہاں وہ بات کی گئی. پرائم منسٹر نے ان کو انوائٹ کیا تھا ان مسئلوں پر ڈائریکٹلی براہ راست گفتگو کرنے پر. تو آج چیئرمین نے ان باتوں پر بھی اور ان کی ایشورنسز پہ, وزیر اعظم کی جو وعدے ہیں اور ایشورنسز ہیں ان پر بھی ہاؤس کو بریفنگ دی.
اور ہاؤس نے ظاہر ہے سی سی نے اپنے بہت سارے سوال جواب کیے اور پنجاب کے دوستوں نے بھی کیے, سندھ کے دوستوں نے بھی کیے, سب کے اپنے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں, ہر صوبے نے بات کی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے, ایک بہت اہم ستون رہے ہیں, اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں, ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ہے, نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو بھی بریف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم حکومت سازی میں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو بھی پاکستان کے کلیدی آئے ہیں, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو یا کوئی بھی اور ہو, اور بڑے بڑے سوشل سروس پروگرامز جن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے, ان سب کا ہم نے ہمیشہ نہ صرف بھرپور سپورٹ کیا ہے لیکن کنسنسس کریٹ کیا. تو ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمیں بھی کوalition میں ہماری آواز اور بات سنی جائے گی, تو ہمیں ظاہر ہے چیئرمین نے آج یہ بریفنگ کی ہے. تو جو وعدے کیے تھے حکومت سازی کے وقت شروع میں, اور جو 26ویں بہت موڑ پر وعدے کیے گئے ہیں, خاص طور پہ پنجاب اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, تو جو مسئلے مسائل ہیں, جو انفلفلڈ پرومسز ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے, اور 1 مہینے بعد ہم پھر ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی, ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے, ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے, اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں, کتنے وعدے پورے کیے ہیں, اور پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. ابھی ہم نے سارے معاملات کا جائزہ لیا ہے, پہلی میٹنگ ہے بہت دنوں کے بعد, اور اب میں گزارش کروں گی جی 1 منٹ, ابھی سوال بعد میں لیں گے. آپ نے آگے نہیں کرنا. شرجیل صاحب آپ نے کوئی جواب دینا؟ جی 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 آپ سب جواب آپ کنڈکٹ کریں. ہاں دیکھیے ایسی بات تو بالکل نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. میں اگر پنجاب کے دوستوں کو مائک دے دوں تو سارے وعدے آپ کے سامنے آ جائیں گے, لیکن ہم نے اس وقت دیکھیں وعدے تو نہیں. ہمارا جو گورنمنٹ جب بنی تھی تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں سب سے اہم مطالبہ جو ابھی وہ سسٹم لا رہے ہیں, اس پہ بڑے کنسرن پارٹی کی CEC میں اس سسٹم کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ سسٹم کو قابل قبول نہیں ہے, اس کے اوپر ہم حکومت سے بات کریں گے. اور دوسرا اکانومی کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے, دیکھیں آج بجلی مہنگی, انرجی مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائلز ملز بند ہو رہی ہیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. فیصل آباد میں بہت بڑی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, کراچی میں ہو رہی ہے. تو وہ یہ ہمارے اندر یہ تھا. تیسرے نمبر پہ ایگریکلچر اور پھر فلڈ. ایگریکلچر کے اوپر دیکھیں پہلے تو IMF کا بہانہ بنا کر تو پروکیورمنٹ کو سندھ حکومت کو بھی روکا گیا اور پنجاب میں بھی نہیں خریدی گئی, الٹا گندم ہم نے امپورٹ بھی کی. اب جب شوگر ملنے چلنے کا ٹائم آیا تو چینی امپورٹ کی گئی. تو یہ ایگریکلچر کے اوپر ہی ہماری ایک ڈیبیٹ فلڈ کے دوران بھی ہوئی, فلڈ کے بعد بھی, اور ICC میں بھی. گورنمنٹ نے ایمرجنسی تو پرائم منسٹر صاحب نے ضرور کہا کہ ہم, لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے عمل نہیں کیا, سندھ حکومت نے کافی حد تک عمل کیا. DAP ہو, یوریا ہو جو پرووائڈ کرنا, اور گندم کی قیمت کے اوپر بھی سندھ حکومت کا مطالبہ بڑا پرو فارمر ہے. تو ایسی چیزیں ہیں جو کچھ وعدے ابھی لاسٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بالکل کریں گے. جو ہمارا عوام کے ایشوز ہے, ہمارا کوئی کسی کا ذاتی ایشوز نہیں ہے, یہ عوام کے مین ایشو. پرائم منسٹر نے ٹائم مانگا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی وہ گئے, پھر ہماری میٹنگز ہوئی بلاول صاحب کے ساتھ, میں بھی تھا, میڈم بھی تھیں, اور بھی ہمارے پارٹی کی سینئر قیادت. تو انہوں نے ٹائم مانگا تو ICC کو چیئرمین صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے پورا بریف کیا ہے, اور اس کے بعد CEC نے کہا ٹھیک ہے قیادت سے اگر انہوں نے ٹائم مانگا ہے تو, لیکن یہ مطالبات ہمارے آج بھی پبلک کے جو مطالبات ہیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی جب اگلی CEC ہوگی, امید ہے مہینے بعد ہوگی, تو اس میں ہم ریویو کریں گے.
بولے تو چل ہی نہیں رہا. جی 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 دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارے لیے غریبوں کے لیے اس ملک میں جو بدحال ہیں, جو اپنا مستقبل سامنے اندھیرا دیکھتے ہیں, جب کوئی سیلاب آتا ہے اور آپ کو ایویکیویٹ کیا جاتا ہے, آپ سوچیں آپ کی زندگی کا پھر اور آپ کے ذہن کا کیا حال ہوتا ہے, آپ کے بچوں کا, آپ کے مویشی کا, آپ کے ایگریکلچرل کراپس کا, آپ کی فارم لینڈ کا, آپ کے گھر. تو جب یہ 1/3 پاکستان پانی کے نیچے ہوتا ہے تو ہمیں پہلے لوگوں کا سوچنا پڑتا ہے, ہمیں آپس کی چپخلش کا نہیں سوچنا پڑتا. اور پیپلز پارٹی اس طرح کی شروعات کبھی نہیں کرتی. دیکھیں, اور ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پاورٹی ریلیف کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں, اور دنیا اسے سوشل ٹرانسفرز کے حوالے سے گولڈن پروگرام قرار دے چکی ہے. آپ کسی بھی ورلڈ بینک کے اہلکار سے پوچھ لیں, عالمی سطح پر ایسا ہوتا رہا ہے. تو ہم نے تو اپنی بات کی ہے جی, اور ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. کسی کی کارکردگی پہ ہم نے عدم اعتماد کا نہ پہلے اظہار کیا تھا, نہ ہماری کوئی کوشش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی باشندہ حقدار ہے فورن ریلیف کا, اور اس حوالے سے اگر کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو اسے صحیح معنی میں سمجھتی ہوں لینا چاہیے. جی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی بہت پاس کر 1 سیکنڈ. آپ دیکھیں جب آپ پلیز, ہاں, آئی ایم سوری, ہم اپنے جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, جو وزاداریاں ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں سیاست میں اہم, اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. آپ اگر میرے ساتھ اس وقت آپ کی بات نہیں کری, کوئی بھی شروع ہو جائے کہ ہم زبان کو نازیبا رکھیں, تو میں آپ کے ساتھ نازیبا زبان نہیں استعمال کروں گی. کرائسس میں ہی لوگوں کا سیاسی شعور اور ان کی تربیت ٹیسٹ ہوتی ہے جی, اسی کا امتحان ہوتا ہے. تو اب میں شرجیل صاحب کو بھی دوں گی, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے صوبے کی بھی بات کرنی ہوتی ہے. یہ ہر صوبہ ہمارا صوبہ, ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیے, کوئی اس میں کمپرومائز کی بات نہیں ہوئی ہے. ہم اپنے سٹینڈ پر کھڑے ہیں, اور ہم نے کوئی مرات نہیں لی ہے, نہ ہم مانگ رہے ہیں, نہ ہم کسی دوڑ میں ہیں کہیں اور آگے عہدوں کے لیے. جو ہم پارلیمان کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہم دینا چاہتے ہیں. ہم ابھی بھی پارلیمان میں کورمز مینٹین کرتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دونوں ہاؤسز میں, صوبائی اسمبلیز میں بھی اپنا ایک بہت اہم کردار ہے. ہم شہید محترمہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہیں جی. تو ہم نے جو ہماری ایک کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے, پارلیمان میں بھی اور جمہور کے قافلے کے حوالے سے بھی. اور شرجیل آپ کچھ جواب دینا چاہیں؟ ناٹ ایٹ آل, وی ہیو نو انٹرسٹ. دیکھیں جی, میڈم شہری نے بالکل صحیح اور کمپریہنسو جواب دیا. میں پھر تھوڑا اس کو کر دوں کہ پیپلز پارٹی کی کبھی عہدوں کے لیے کسی قسم کی کوئی, نہ پیپلز پارٹی عہدوں کے ریس میں رہی ہے, نہ کوئی لڑائی رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ جب آپ کے بیانات نہیں آتے ان کے بیانوں کے بعد, تو آپ کو پتا ہوگا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پاس نواب شاہ میں ڈپٹی پرائم منسٹر اور اسپیکر نیشنل اسمبلی چل کے آئے, اور انہوں نے ان کی بات چیت ہوئی. ظاہر ہے ایک ہماری روایتیں بھی ہیں, جب کوئی چل کے آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کو مان دیا جاتا ہے. تو ڈپٹی پرائم منسٹر جو فارن منسٹر صاحب بھی ہیں اور اسپیکر نیشنل اسمبلی, وہ چل کے اگر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی جو بات چیت ہوئی, تو اس کے بعد ظاہر ہے ہماری پوری پارٹی نے کوئی بھی بیان بازی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان بازی ہوئی ہو. تو وہ اسی لیے بیان بازی رکی ہوئی. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی ہے,
جو آج بھی جو جب ایشوز ہوں گے، جب سیلاب متاثرین کی مدد کی بات ہوگی پورے پاکستان میں، تو اس کو اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا. اگر کہیں پہ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی شکایتیں ہیں تو اس کو بالکل اسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا. سیز فائر کا صرف یہ ہے کہ جی ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی جینوئن بات ہوگی وہ جو اسٹانس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے لیتی ہوئی آئی ہے اور وہ اسٹانس ہمیشہ سے جاری بھی رکھے گی.